الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا خاتم النبيين، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاء بالصدق وصدق به. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا خاتم النبيين. مل کر پیار و محبت سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ کریم نے
اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے بندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم لامقام پہنچے، ملاقات ہوئی، فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ دیدار کرنے کے بعد اللہ نے تحفہ عطا کیا، تحفہ نماز تھا، لے کر آئے۔ اب نمازیں کتنی تھی؟ نمازیں کتنی تھی؟ 50۔ اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے، تو جب 50 نمازیں لے کر آ گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملے۔ آپ نے فرمایا پیارے کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کہا نہیں پڑھے گی۔ نہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ تو فارغ ہی نہیں ہوگی، اور جب فارغ نہیں ہوگی تو جب یہ دنیا کے مشاغل میں لگ جائیں گے تو پھر ان سے ریتی جائیں گی، ان کو کم کرائیں۔ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، مولا زیادہ ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کم کر دے۔ 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ اب بھی موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں۔ اب بار بار موسیٰ کلیم اللہ بھیج رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کم کرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے گئے۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی حضور یہ بھی نہیں پڑے گی، اور کم کرائیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ اب جو میرا غلام ہوگا وہ پڑھے گا، اور اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو 5 لے کر آئے۔ کتنی؟ اللہ نے فرمایا پیارے 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب دوں گا۔ 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب، 50 کا نفع ہے۔ اب میرے اور تمہارے نبی یہ نمازیں لے کر آ رہے تھے، کس نے کم کرائی؟ ہاں؟ حضرت موسیٰ نے۔ ان کا تو انتقال ہو چکا۔ اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مرنے کے بعد نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا، ان سے کہنا بھائی آپ 50 پڑھ لیا کریں۔ حضرت موسیٰ کو کئی زمانہ بیت گیا، انتقال ہوئے، اور آج چھٹے آسمان پر کھڑے ہو کر امت محمدیہ پر احسان کر کے نمازیں کم کرا کے اپنا وسیلہ بھی بنا دیا، اور آنے والی قیامت تک کی امت کو یہ بتا دیا
کہ اللہ کا نبی مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا قبر والوں سے کیا مانگتے ہو، ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے۔ قبر والوں کو اللہ نے کچھ دیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو مال دے رہا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے چار دیواری سے کیا مانگتے ہو؟ اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ جب دنیا کا مال اللہ کسی کو دے اور وہ تقسیم کرے، اسے کوئی بھی شرک نہیں کہتا۔ تو جو اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی دے، اسے کیوں شرک کہا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا وہ کہنے والا بیچارہ خود شرک میں مبتلا ہے۔ تو وہ جدھر بھی دیکھتا ہے، مثال کے طور پہ آئینہ، اگر کوئی آئینہ شیشہ دیکھتا ہے، اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، تو اس لیے وہ دوسرے کو بھی اپنے ہی طرح سمجھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مرنے کے بعد بھی ہماری مدد فرمائی، اور کتنی بڑی مدد کہ امت محمدیہ کا ہر بالغ فرد اس نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا وسیلہ ہے اور کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آ گئے۔ کتنا؟ 5 نمازیں۔ مکہ میں آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے مجھے رف رف پر سوار کیا۔ جب واپسی آ رہے ہیں، مجھے رف رف پر سوار کیا، میں مکہ میں آ کر اتر گیا۔ جب آئے تو جس بستر سر ام ہانی کے گھر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بھی گرم تھا، اور جس دروازے کو تھوڑا سا نیچے کر کے گئے تھے اس کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ تو کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ جیسے نکلے ہوں گے اللہ نے دنیا کو جام کر دیا ہوگا کہ روح کائنات، ایک دنیا تجھ سے نکل کر آسمانوں پہ جا چکی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہیں۔ جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ حیات النبی کے قائل نہیں، تو وہ معراج سے سبق حاصل کریں کہ جب آقا نکل گئے سارا نظام وہیں پر رک گیا۔ اب مکہ پہنچے، صبح، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صبح کا ٹائم تھا، ابو جہل مشرکین مکہ ملے، میں نے ان کے سامنے بیان کیا کہ ابو جہل، مجھے میرے رب نے رات کو معراج کرایا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیا ہوا؟ اب وہ سن کر پوری بات نہیں سنی، ظاہر ہے ان کا مقصد فتنہ، نبی پاک کی مخالفت کرنی تھی۔ فوراً ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچ گئے اور کہنے لگے ابو بکر تیرا یار کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ فرمایا میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا نبی کہتا ہے میں رات کو لامکان گیا، رب سے ملاقات کی، نماز کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے امتی، یہ ہے سچا اور پیارا امتی جو بن دیکھے بن تصدیق کیے آقا کی شان پر
ایمان لے آئے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فوراً اللہ کریم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا، آج کے بعد میرے صدیق اکبر کا نام صدیق اکبر ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ صدیق اکبر ہوگا۔ یہ صدیق اکبر وہاں سے بنے کہ آقا کی معراج کی تصدیق بن سنے، ابھی تو سنا ہی نہیں ہے، ابھی تو بیان ہی نہیں ہوا صدیق اکبر کے سامنے۔ اب مشرکین مکہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مشرکین حیران تھے کہ ابو بکر نے کیسے تصدیق کر دی۔ اب انہوں نے نیا منصوبہ بنایا۔ نیا منصوبہ کیا بنایا کہ آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ اب ان سے یہ پوچھو کہ بیت المقدس کیسا تھا، کتنے ستون، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے۔ حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں، لیکن بڑے چالاک تھے وہ۔ اب ان کی چالاکی تھی یہ کہ کہیں لاجواب ہو جائے، لیکن ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ ہمارا واسطہ کس سے بڑا ہے؟ یہ تو بڑی شان والا نبی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے، مسلم شریف کی روایت، فرمایا پیارے پریشان نہ ہونا، کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ محبوب جب یہ تیرے سے سوال کریں گے، میں بیت المقدس کو لا کے تیرے سامنے رکھ دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بیت المقدس کو لا کر تیرے سامنے رکھ دوں گا، اور دیکھتے جانا اور ان کو جواب دیتے جانا۔ ایسا ہی ہوا، جب مشرکین مکہ سوال کے لیے جمع ہوئے، اللہ نے بیت المقدس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا محبوب ایک ایک چیز دیکھ دیکھ کے بتا۔ جب سب کچھ بتا دیا تو کہنے لگے ہو سکتا ہے ان کو کسی نے یاد کرایا، گمان ہو سکتا ہے ان کو کسی نے رٹا دیا۔ پھر کہنے لگے اچھا آپ جب راستے میں آ رہے تھے تو ہمارے کچھ بندے آپ کو ملے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، مجھے ایک قافلہ ملا، اس میں ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جہاں ان کی سواریاں کھڑی تھی میں اس کے پاس آیا۔ جب پاس سے گزرا تو مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، وہاں میں نے دیکھا ایک پیالے میں پانی پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پانی پی لیا اور اس پیالے کو میں نے الٹا کر کے رکھ دیا۔ جب قافلے والے آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا کہ وہ پیالہ الٹا تھا یا نہیں تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ قافلہ پہنچے گا کب؟ میرے آقا نے فرمایا وہ قافلہ دوپہر کے وقت پہنچے گا، بدھ کے دن۔ پیر کو معراج ہوا تھا، منگل بدھ کی دوپہر کو پہنچے گا۔ کہا اچھا، فرمایا اور کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے ایک اور تمہارا قافلہ دیکھا، دو بندے ایک اونٹ پہ سوار تھے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے، اور وہ دونوں گرے، ایک کی کلائی ٹوٹ گئی۔ وہ قافلہ کب پہنچے گا؟ فرمایا غروب سے پہلے پہنچے گا، بدھ کے دن غروب سے پہلے پہنچے گا۔ اب انہوں نے کہا یہ بات بڑی سخت ہے، یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ دوپہر والا قافلہ آ گیا۔ جب قافلہ آیا تو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو وہی اسی طرح ہی ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ انہوں
انہوں نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ کہا یہ تو سچ ہو گیا۔ کہا وہ تمہارے کجاوے میں کوئی پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا جب تم آئے، خالی تھا؟ کہنے لگے ہاں، ہم جب گئے تھے پیالہ پانی کا بھرا ہوا تھا، واپس جب آئے تو وہ پیالہ کسی نے پانی پی لیا تھا اور پیالہ الٹا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بھی سچ ہو گیا۔ اب جی شام والے قافلے کی تیاری ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا قافلہ لیٹ ہو گیا، ادھر سورج غروب ہونے لگا اور انہوں نے تو تماشا کرنا تھا۔ سورج غروب ہو جاتا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مولا سورج غروب ہو رہا ہے، قافلہ آیا نہیں، کیا ہوگا؟ اللہ نے سورج کو روک دیا، فرمایا رک جا، جب تک میرے محبوب کی بات سچی نہ ہو جائے اس تک تو غروب نہ ہونا۔ سورج رک گیا، قافلہ آیا، جیسے ہی قافلہ مکہ کی حدود میں پہنچا سورج غروب ہونے لگ گیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج، یعنی اتنی تصدیقات اس کے اندر شان مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی ہے کہ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھا آپ نے کہ یہ معراج جسم اور روح کے ساتھ تھا، ورنہ پیاس نہ لگتی۔ روح کو کبھی پیاس لگی ہے؟ کسی مردے نے قبر سے پانی مانگا ہے؟ آج جاتے ہیں نا قبرستان میں، قبروں پہ جاتے ہیں اپنے عزیزوں کے، کسی نے اندر سے پانی مانگا ہے؟ تو پتہ چلا کہ روح پانی نہیں مانگتی۔ کوئی بندہ سویا ہوا ہو، وہ کبھی پانی مانگتا ہے؟ سویا بمانا مردہ، کبھی پانی نہیں مانگے گا، کیونکہ روح ہوتی ہے، جسم جامد ہو جاتا ہے۔ جس طرح مردے کے ساتھ روح ہوتی ہے، جسم جامد ہو جاتا ہے، وہاں مکمل جامد ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، یہاں عارضی ہوتا ہے۔ جس طرح یہ پانی نہیں مانگتا، تو پتہ چلا کہ پانی کا پینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روحانی معراج نہیں تھا، جسمانی تھا۔ لیکن پاکستان میں ایک شخص آج تک بیچارہ، اس کو پتہ نہیں چلا آج تک غامدی کو کہ یہ روحانی تھا یا جسمانی تھا۔ وہ ابھی بھی روحانی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اتنے دلائل اور براہین ہونے کے ساتھ کہ سواری پہ سوار روح نہیں ہوتی۔ روح تو خود گرفتار ہے، روح کی جسم ہوتا ہے۔ کسی کو لینے، روح کو لینے کوئی نہیں آتا۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے کہ روح کیا ہے، آپ فرما دیجئے روح، یسألونک عن الروح قل الامر ربی، روح کیا ہے؟ رب کا حکم ہے۔ روح کوئی جسم نہیں ہے، روح کے اندر جسم کے اعضاء موجود نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رب العالمین ڈال دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ روز رات کو ہم مر جاتے، صبح وہ اپنی قدرت سے ہمیں زندہ کر دیتا ہے، اور کوئی مستقل مر جاتا ہے، پھر وہ قیامت کے اٹھے گا۔ تو اس لیے معراج یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ تو اس نماز کو ہم نے پڑھنا ہے۔ جب یہ نماز آئی، اب اس نماز کے احکام تھے۔
اللہ نے قرآن میں صرف اتنا فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا۔ فرمایا پیارے، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد کچھ نااہل آئیں گے، وہ ہمیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وہ ہمیں اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو قضا کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہمارا نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارے دور کا نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نمازیں قضا کریں گے۔ آج دیکھ لیں آپ، کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی نماز کی۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوت میں پڑ جائیں گے، برائیوں میں پڑ جائیں گے، بدکاریوں میں پڑ جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں آپ، فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، فرمایا پیارے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا جہنم کی وہ آبادی، وہ بستی جہنم کی جس سے روزانہ جہنم 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس سے، وہ کتنی سخت ہوگی۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بے نمازی کے لیے، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھول گئے، دفتر کے چکر میں، دکان کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، کسی اور معاملے میں نماز کو بھول گئے۔ آج دیکھ لیں آپ دفتری معاملات، اپنے دکان کا سیٹ اپنے کاریگر سے کہے گا جلدی پڑھ کے آنا نماز۔ وہ کون سی نماز ہے جو جلدی پڑھی جاتی ہے؟ کیا امام سے پہلے پڑھے گا وہ؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جلدی پڑھ کے آنا، بھائی وہ کون سی نماز ہے جو جلدی پڑھی جائے؟ فرض پڑھ لینا، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے باپ نے معاف کی ہے سنتیں، تیرے پاس کون سی اتھارٹی ہے سنتیں معاف کرنے کی؟ جب اللہ کے رسول نے سنت معاف نہیں کی، تو کون ہوتا ہے اپنے مزدور کو 10,000 15,000 دے کر اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے؟ تو کون ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اسپتالوں کا سسٹم دیکھ لیں آپ، جہاں مریض ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ بولیں کیا ہوتے ہیں؟ مریض کو اللہ کا قرب زیادہ چاہیے یا تھوڑا؟ کوئی اسپتال نماز کے ٹائم پہ بند ہوا؟ بولے؟ بلکہ ہم تو ڈاکٹر بیچارے کی مانتے ہیں، وہ بیچارہ ہمارا مسیحا ہے، ظاہر ہے اس کو خود نماز نہیں پڑھنی، وہ آپ کی نماز کو بھی خراب کرے گا۔ اس نے ٹائم ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ نماز کا ٹائم ہے۔ اب میں بدگمانی نہیں کر رہا، ظن المومنین خیرہ، ہو سکتا ہے وہ پڑھتا ہوگا، لیکن جب اس کا مریض باہر بیٹھا کرسی پہ، اس کے نمبر کے چکر میں اس کی جماعت جا رہی ہے، اس کی نماز جا رہی ہے، وہ علاج کیسے شافی ہوگا؟ یہ سمجھ اپنے کو نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی یہ سمجھ۔ جس ڈاکٹر کی لائن میں لگ کر نماز ضائع ہو مریض کی، اس ڈاکٹر کی دوا اس مریض کے لیے شفا کیسے بنے گی؟ یہ مسلمانوں کو سوچنا ہوگا۔ یہ کوئی ایک اسپتال نہیں، ساری اسپتالیں ہیں، کوئی ایک ڈاکٹر نہیں، سارے ڈاکٹر۔ چلو بھائی تو نے پڑھ لی، جو جس چکر میں تو نے مریضوں کو لگا رکھا ہے ان کی نماز تو جا رہی ہے۔ ہاں ہونا یہ چاہیے، جتنے لوگ بیٹھے ہوں جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے سب کو کہہ دیا جائے بھائی جاؤ نماز پڑھ لو۔ اب جو پڑھے
اس کی مرضی، جو نہ پڑھے اس کی مرضی. کسی پہ زبردستی تو دین مسلط کرنا نہیں ہے. دین مرضی کا ہے. دین اخلاقیات کا درس دیتا ہے. لیکن یہ ادارے اپنے پاس آنے والوں کو نماز کی سہولت تو دیں. وہ تو اس چکر میں بیٹھا ہے بیچارہ کہ میں گیا تو میرا نمبر گیا، میرا نمبر گیا تو پھر میں پتہ نہیں کب میرا نمبر آئے گا، چل یار نماز بعد میں پڑھ لوں گا، نمبر پہلے لے لوں. یہ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو. کیا یہ ہم اللہ کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ اور اللہ کا قہر و غضب کیسا ہے پتہ ہے؟ یہ ہے نا کرونا وائرس، اور اس سے بڑا قہر و غضب، اور اس سے بڑا قہر و غضب آئے گا. بھائی بھائی سے گھبرا رہا ہے، اولاد ماں باپ سے گھبرا رہی ہے، ماں باپ اولاد سے گھبرا رہے ہے نا. کاروبار معیشت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. بڑے بڑے ترم خان جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، آج ان کی معیشت داؤ پہ لگ گئی ہے. صرف ایک کرونا وائرس نے، چاہے وہ انگریز نے بنائی، یہودی نے بنائی، کسی نے بھی بنائی، لیکن پوری دنیا کو تو الٹ دیا ہے نا، کہ نہیں الٹا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو پریشان نہیں کیا، بچے سے لے کر بوڑھے تک نفسیاتی نہیں بنا دیا. ہر بندہ نفسیاتی بن گیا، ہر بندے کو نفسیاتی بنا دیا گیا. پاکستان کے موبائل کمپنیاں، اس کی ٹون میں 24 گھنٹے کرونا وائرس گھسا ہوا ہے. جدھر فون ملاؤ آپ کے کان میں کرونا وائرس. کیا یہ امت کو، کیا یہ پاکستانیوں کو ذہنی مریض نہیں بنایا جا رہا؟ کیا کرونا وائرس سے پہلے کوئی امت پر کوئی وائرس نہیں آیا؟ آیا، ضرور آیا. گرفت آئی ہے، عذاب آیا ہے، پکڑ آئی ہے. ایسا تو نہیں تھا. اچھا جب ویکسین آ گئی تو پہلے جی ہم ویکسین فرنٹ لائن والوں کو پلائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب، پہلے آپ کی رعایا کو ویکسین لگتا، سب سے پہلے غریبوں کو، بعد میں وزیر اعظم ویکسین لگاتا. وہ حکمران کتنا اچھا تھا جو پہلے غریب کا خیال کرتا تھا. پہلے غریب روٹی کھا لے. ہمارے وزیر اعظم نے تو خود ویکسین لگا لی، مزے کر لیے. اور ادھر شاہ رکن عالم کے مزار پر وہ بدماش بیٹھنے والا شاہ محمود قریشی، آج وہ کویت کے اندر کوہنی ملا رہا ہے. یہ تیرے باپ کا سلام ہے؟ یہ کوہنی ملانا یہ کس کا سلام ہے؟ یہ تمہیں یہودی نے کون سی پٹی پڑھا دی؟ نبی کا سلام تو ہاتھ ملانا ہے. ترو ہاتھ نہیں ملاتے ہو، ڈر ہے تمہیں، خوف ہے تو منہ سے کہہ دو السلام علیکم. یہ کوہنی ملانے کا مقصد کیا؟ دنیا کو کیا بتانا ہے؟ کیا یہ سلام بھی ہے؟ یہ تو تم جیسے بدماشوں کو کوہنی سینے پہ ماری جاتی ہے تاکہ تمہارا اسی وقت دم گھٹ جائے، تم مر جاؤ تاکہ تم دین مصطفیٰ کے ساتھ مذاق بنے ہو. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پہلے تم نے عورتوں کو نچوایا، ان کو پروٹوکول دیا، انہوں نے کیا کیا غلاظت برے نعرے لگائے. تمہاری حکومت کی اجازت سے انہوں نے سر عام دین اسلام کا مذاق اڑایا، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اور آج تو نے کوہنی ملا کر تو لوگوں کو کیا درس دے رہے ہو؟ تم امت کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر کیا ریاست مدینہ میں کبھی کسی نے کوہنی ملائی؟ تم امت کو کیا درس دے رہے ہو؟ تو ایک گدی نشین ہے، تو ایک پیر ہے نام نہاد.
ظاہر ہے جو اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہ ہو ہم اس کو نہیں مانتے، وہ کتنی بڑی گدی پہ نہ بیٹھا ہو۔ آج اس نے جو کام کیا ہے وہ امت کے چہرے پر اس نے بدنما داغ لگایا ہے، اور ایک کورونا وائرس کی وجہ سے تم نے شریعت کو بدل دیا۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں سلام ہے، ہاتھ نہیں ملاتے ہو ٹھیک ہے، بندے کو شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، چلو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، منہ سے کہو السلام علیکم، وعلیکم السلام، سیدھی سیدھی بات، ہاتھ ملانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا، کونیاں ملانا، گھٹنے ملانا، پاؤں ملانا، یہ سلام نہیں ہے اسلام میں، یہ اسلام سے بیزاری اور بغاوت کا اعلان ہے۔ اللہ کریم امت کو اور امت کے عقائد کو، امت کے نظریات کو اللہ کریم ایسے